احمد فراز صاحب سے ہی مشاعرے کا آغاز کیا جائے اور ہم ان سے سننا چاہتے ہیں شروع میں بھی اور آخر میں بھی. تو درخواست کر رہا ہوں احمد فراز صاحب. Excellency, Ambassador Philippines in UAR, خواتین و حضرات، شاعر دوستو، ڈاکٹر زیدی اور ان کے رفقا، میں کتاب کی رونمائی کا کبھی بھی قائل نہیں تھا، کیونکہ کتاب کا حرف جو ہے وہ اپنی رونمائی خود کراتا ہے. لیکن ڈاکٹر زیدی ہمارے دوست، ان کا اصرار تھا کہ اس کتاب کا آغاز یا یوم آغاز، انجام تو ہو ہی جاتا ہے نا، اسی شہر سے ہو. دبئی میں ہم اتنی مرتبہ آئے اور اتنی مرتبہ لوگوں نے محبت سے نہ صرف بلایا بلکہ میزبان رہے کہ اب لگتا ہے کہ ہم باہر سے نہیں آئے، لوکل شعراء، مقامی شعراء میں ہمارا شمار ہونے لگا. اور یہاں اتنی دوستیاں بڑھ گئیں کہ شعر کا حوالہ نہ بھی ہو، جب بھی ہمارا جی چاہتا ہے کہ یہاں آئیں، اپنے دوستوں سے ملیں. اور شاید کچھ دوست چاہتے ہیں کہ ان کو میزبانی کا شرف نصیب ہو. یہ نئی کتاب ہے، اس میں سے بہت سی چیزیں ہم جب بھی آئے اس علاقے میں تو ان دنوں یہ تازہ چیزیں تھیں اور سناتے رہے. آج بھی ڈاکٹر زیدی صاحب کا حکم ہے تو میں دو چار چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پھر ہمارے دوست اپنے اپنے شاہکار پڑھیں گے. غزل ہے: قرب جانا کا نہ مے خانے کا موسم آیا، قرب جانا کا نہ مے خانے کا موسم آیا، پھر سے بے صرفہ اجڑ جانے کا موسم آیا. قرب جانا کا نہ مے خانے کا موسم آیا، پھر سے بے صرفہ اجڑ جانے کا موسم آیا. کنج غربت میں کبھی گوشے زندہ میں تھے ہم، کنج غربت میں کبھی گوشے زندہ میں تھے ہم، جانے جان جب بھی تیرے آنے کا موسم آیا. کنج غربت میں کبھی گوشے زندہ میں تھے ہم، جانے جان جب بھی تیرے آنے کا موسم آیا. اب لہو رونے کی خواہش نہ لہو ہونے کی، اب لہو رونے کی خواہش نہ لہو ہونے کی، دل زندہ تیرے مر جانے کا موسم آیا. اب لہو ہونے کی خواہش نہ لہو ہونے کی، دل زندہ تیرے مر جانے کا موسم آیا. اور کوچہ یار سے ہر فصل میں گزرے ہیں مگر، کوچہ یار سے ہر فصل میں گزرے ہیں مگر، شاید اب جان سے گزر جانے کا موسم آیا. کوچہ یار سے ہر فصل میں گزرے ہیں مگر، شاید اب جان سے گزر جانے کا موسم آیا. شعر ہے کہ کوئی زنجیر کوئی حرف خرد لے آیا، کوئی زنجیر کوئی حرف خرد لے آیا، فصل گل آئی کہ دیوانے کا موسم آیا. فصل گل آئی کہ دیوانے کا موسم آیا، اور سیل خون
شہر کی گلیوں میں درایا ہے فراز، سیل خوں شہر کی گلیوں میں درایا ہے فراز، اور تو خوش ہے کہ گھر جانے کا موسم ہے۔ سیل خوں شہر کی گلیوں میں درایا ہے فراز، اور تو خوش ہے کہ گھر جانے کا موسم آیا۔ ایک اور غزل جو بھی نظمیں آ رہی ہیں اس لیے میں اس سے گریز کرتا ہوں۔ ایک مسلسل غزل ہے۔ جب ملاقات بے ارادہ تھی، جب ملاقات بے ارادہ تھی، اس میں آسودگی زیادہ تھی، نہ توقع نہ انتظار نہ رنج، صبح ہجران نہ شام وعدہ تھی، نہ تکلف نہ احتیاط نہ زوم، دوستی کی زبان سادہ تھی، نہ تکلف نہ احتیاط نہ زوم، دوستی کی زبان سادہ تھی، جب بھی چاہا کہ گنگناؤں اسے، شاعری پیش پا فتادہ تھی، لال سے لب چراغ سی آنکھیں، ناک فتواں جبیں کشادہ تھی، حدت جاں سے رنگ تانبا سا، ساغر افروز موج بادہ تھی، زلف کو ہمسری کا دعویٰ تھا، پھر بھی خوش قامتی زیادہ تھی، زلف کو ہمسری کا دعویٰ تھا، پھر بھی خوش قامتی زیادہ تھی، کچھ تو پیکر میں تھی بلا کی تراش، کچھ وہ کافر تنک لبادہ تھی، اپسرا تھی نہ حور تھی نہ پری، دل بری میں مگر زیادہ تھی، جتنی بے مہر مہرباں اتنی، جتنی دشوار اتنی سادہ تھی، ایک زمانہ جسے کہے قاتل، میرے شانے پہ سر نہادہ تھی، یہ غزل دین اس غزال کی ہے جس میں ہم سے وفا زیادہ تھی، وہ بھی کیا دن تھے جب فراز اس سے عشق کم عاشقی زیادہ تھی۔ آج کے عہد میں تمام دلچسپیوں اور رنگینیوں کے ساتھ ساتھ زندگی تلخیوں سے بھی وابستہ ہے، تو آئیے رنگینیوں اور تلخیوں کا ایک حسین امتزاج حضرت خمار بارابنکوی کے صاحبزادے جناب سرور بارابنکوی وہ تشریف لائے ہوئے ہیں، وہی انداز، وہی خوبی، وہی نغمگی آواز میں، کلام میں وہی سادگی جو خمار صاحب کی شخصیت کا طر امتیاز ہے، جناب سرور بارابنکوی میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ مائک پر تشریف لا رہے ہیں سرور بارابنکوی۔ حضرات، غزل سے پہلے دو تین شعر پیش کر رہا ہوں، مطلب پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ دولت حسن آنی جانی ہے، کیا کہنے، دولت حسن آنی جانی ہے، دولت حسن آنی جانی ہے، مسکرا لو ابھی جوانی ہے، مسکرا لو ابھی، دولت حسن آنی جانی ہے، مسکرا لو ابھی جوانی ہے۔ شعر مزہ فرمائیں۔ عنایت۔ اس لیے غم سے پیار ہے مجھ کو، اس لیے غم سے پیار ہے مجھ کو، میرے محبوب کی نشانی ہے، میرے محبوب کی نشانی ہے۔ اسی سلسلے کا آخری شعر،
عنایت کہ اس کا ذکر، اس کی یاد، اس کا خیال، کیا کہنے، اس کا ذکر، اس کی یاد، اس کا خیال، آج کی رت بڑی سہانی ہے، آج کی رت بڑی سہانی ہے۔ اور حضرات ایک غزل کے چند شعر پیش کر رہا ہوں، بہت مطلع اہل دبئی کو نظر کر رہا ہوں۔ ملائے فرمائے ڈاکٹر صاحب، درد دل کو سب برا کہنے لگے، درد دل کو سب برا کہنے لگے، درد دل کو سب برا کہنے لگے، ہم اسے تیری عطا کہنے لگے، بہت اچھے، ہم اسے تیری عطا کہنے لگے۔ اب غزل کا شعر ملاحظہ فرمائیں، جن کو ہنسنے کا بڑا ارمان تھا، جن کو ہنسنے کا بڑا جن ارمان کو تھا، ہنسنے کا بڑا ارمان تھا، اب ہنسی کو حادثہ کہنے لگے، بہت کہ اچھے اب ہنسی کو حادثہ کہنے لگے، اور اپنے چہرے دیکھ کر کچھ خاص لوگ، ملاحظہ فرمائیں، کیا کہنے، اپنے چہرے دیکھ کر کچھ خاص لوگ آئینے کو ہی برا کہنے لگے، کیا کہنے ہے، آئینے کو ہی برا کہنے لگے۔ اور غزل کی زبان میں شعر پیش کرنے کی ضرورت کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، ارشاد، کہ ان کو تم ڈوبا ہی سمجھو ساتھیو، کیا کہنے، ان کو تم ڈوبا ہی سمجھو ساتھیو، نہ خدا کو جو خدا کہنے لگے، بہت اچھے، نہ خدا کو جو خدا کہنے لگے۔ اور آخری شعر میں عنایت، زاہدوں کی رنگ رلیاں دیکھ کر، زاہدوں کی رنگ رلیاں دیکھ کر، رند خود کو پارسا کہ، بہت اچھے۔ خواتین و حضرات، مائک پر اپنے کلام سے نواز رہے تھے جناب سرور بارابنکی۔ بڑا اچھا مطلع انہوں نے سنایا کہ دولت حسن آنی جانی ہے، مسکرا لو ابھی جوانی ہے۔ اس شعر کو سن کے یہ احساس ہوا کہ سرور صاحب شاعری میں سچ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس عمر میں دراصل اسی طرح کے رنگین شعر اگر شاعر کہتا ہے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جذبہ اسی کا ہے، ورنہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ نئی عمر کے شعراء اتنے پختہ تجربات بیان کرتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ تجربہ ان کا ہے یا ان کے والد کا۔ لیکن سرور صاحب کی شاعری کی یہ خوبی تھی کہ انہوں نے شاعری میں سچ بولنے کی کوشش کی اور اپنے جذبات اور اپنے عشق کے معاملات کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا۔ جناب سرور بارابنکی کے اس کلام کے بعد حضرات میں بڑی کشمکش میں ہوں کہ کسے آواز دوں۔ میں صدر محترم اگر اجازت دیں تو اس موقع پر خود اپنے شعر سنا دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد باقاعدہ طور پر مہمانوں سے گزارش کروں۔ میں اپنی شاعری کا نثر میں کیا تعارف کروں،
صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہی میری شاعری کا تعارف ہو سکتا ہے کہ میں ایک چراغ ہوں، دیوار ہے نہ چھت میری، ہوائیں کرتی ہیں پھر بھی مخالفت میری۔ میں ایک چراغ ہوں، دیوار ہے نہ چھت میری، ہوائیں کرتی ہیں پھر بھی مخالفت میری۔ میں بادشاہ ہوں گزرے ہوئے زمانے کا، سمٹ کے رہ گئی ایک گھر میں سلطنت میری۔ حضرات تب چند شعر سماعت فرما لیں کہ چاندنی میں رات بھر سارا جہاں اچھا لگا، چاندنی میں رات بھر سارا جہاں اچھا لگا، دھوپ جب پھیلی تو اپنا ہی مکان اچھا لگا۔ چاندنی میں رات بھر سارا جہاں اچھا لگا، دھوپ جب پھیلی تو اپنا ہی مکان اچھا لگا۔ اور شعر سماعت فرمائیے محترم راغب صاحب کہ اب تو یہ احساس بھی باقی نہیں ہے دوستو، اب تو یہ احساس بھی باقی نہیں ہے دوستو، کس جگہ ہم مزمحل تھے اور کہاں اچھا لگا۔ اب تو یہ احساس بھی باقی نہیں ہے دوستو، کس جگہ ہم مزمحل تھے اور کہاں اچھا لگا۔ اور ایک شعر نوجوانوں کے لیے کہ آ کے اب ٹھہرے ہوئے پانی سے دلچسپی ہوئی، آ کے اب ٹھہرے ہوئے پانی سے دلچسپی ہوئی، ایک مدت تک ہمیں آب رواں اچھا لگا۔ آ کے اب ٹھہرے ہوئے پانی سے دلچسپی ہوئی، ایک مدت تک ہمیں آب رواں اچھا لگا۔ چاندنی میں رات بھر سارا جہاں اچھا لگا، دھوپ جب پھیلی تو اپنا ہی مکان اچھا لگا۔ راغب صاحب ہمارے محترم ہیں، بزرگ ہیں، مجھے ان کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ فکر و فن کا بھی نظر آیا ہے اس میں امتزاج، فکر و فن کا بھی نظر آیا ہے اس میں امتزاج، حضرت انور کا انداز بیاں اچھا لگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غزل کے چند شعر سماعت فرمائیے کہ شہر بھر کے سبھی بچوں سے محبت کرنا، شہر بھر کے سبھی بچوں سے محبت کرنا، میں نے سیکھا ہے اسی طرح عبادت کرنا۔ شہر بھر کے سبھی بچوں سے محبت کرنا، میں نے سیکھا ہے اسی طرح عبادت کرنا۔ اور شعر عرض ہے کہ تم بھی رہتے ہو جزیرے میں تمہیں یاد رہے، تم بھی رہتے ہو جزیرے میں تمہیں یاد رہے، بھول کر بھی نہ سمندر سے بغاوت کرنا۔ تم بھی رہتے ہو جزیرے میں تمہیں یاد رہے، بھول کر بھی نہ سمندر سے بغاوت کرنا۔ اور یہاں سے 3 اشعار ہم شاعروں کی جو زندگی ہے اس سلسلے میں سماعت فرمائیے کہ میرے حالات پہ تم رشک تو کرتے ہو مگر، میرے حالات پہ تم رشک تو کرتے ہو مگر، تم نے دیکھا ہی نہیں ہے میرا محنت کرنا۔ میرے حالات پہ تم رشک تو کرتے ہو مگر، تم نے دیکھا ہی نہیں ہے میرا محنت کرنا۔ رات بھر جاگنا دن نظر سفر کر دینا، رات بھر جاگنا دن نظر سفر کر دینا، راہ کوئی بھی ہو طے ساری مسافت کرنا، راہ کوئی بھی ہو طے ساری مسافت کرنا۔ اور اپنی آنکھوں میں سجائے ہوئے سینے کا لہو، اپنی آنکھوں میں سجائے ہوئے سینے کا لہو، اپنی پلکوں کے ستاروں کی تجارت کرنا۔ اپنی آنکھوں میں سجائے ہوئے سینے کا لہو، اپنی پلکوں کے ستاروں کی تجارت کرنا۔ اور خون چھلک اٹھے گا آنکھوں سے جو گھر چھوڑو گے، عام انسانوں کے بس کا نہیں ہجرت کرنا۔ خون چھلک اٹھے گا آنکھوں سے جو گھر چھوڑو گے، عام انسانوں کے بس کا نہیں ہجرت کرنا۔ اور سر کٹانے کے تو آداب سے واقف تھے مگر، سر کٹانے کے تو آداب سے واقف تھے مگر،
میرے اسلاف نے سیکھا نہیں بیعت کرنا، میرے اسلاف نے سیکھا نہیں بیعت کرنا، شہر بھر کے سبھی بچوں سے محبت کرنا، میں نے سیکھا ہے اسی طرح عبادت کرنا۔ حضرات، میں اور دونوں طرح کے جذبات کے امتزاج کو وہ بہت خوبصورتی سے اپنی غزلوں میں پیش کرتے ہیں۔ میں ڈاکٹر زبیر فاروق سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ آنکھوں کے در کھول کے نکلا آنسو آنگن میں، آنکھوں کے در کھول کے نکلا آنسو آنگن میں، صحراؤں سے آن بسا ایک آہو آنگن میں۔ آنکھوں کے در کھول کے نکلا آنسو آنگن میں، صحراؤں سے آن بسا ایک آہو آنگن میں، بینی بینی پھیل گئی ہے خوشبو، مطلع ثانی ہے، بینی بینی پھیل گئی ہے خوشبو آنگن میں، تاریکی میں گھوم رہی ہے کیا تو آنگن میں؟ بینی بینی پھیل گئی ہے خوشبو آنگن میں، تاریکی میں گھوم رہی ہے کیا تو آنگن میں؟ میں نے دل میں تیری یاد کا دیا جلایا ہے، میں نے دل میں تیری یاد کا دیا جلایا ہے، جگمگ جگمگ کرتا ہے ایک جگنو آنگن میں۔ کانوں میں رس گول رہے ہیں یوں اس کی پائل، کانوں میں رس گول رہی ہے یوں اس کی پائل، ناچ رہا ہو جیسے کوئی ہرسو آنگن میں۔ صاف کیا یوں ذہن کی تختی سے فاروق کا نام، صاف کیا یوں ذہن کی تختی سے فاروق کا نام، جیسے کسی نے پیر دیا ہو جارو آنگن میں۔ کیا کہنے، صاف کیا یوں ذہن کی تختی سے فاروق کا نام، جیسے کسی نے پیر دیا ہو جارو آنگن میں۔ بھائی بہت اچھے۔ یہ تھے جناب ڈاکٹر زبیر فاروق، جو اپنے احساسات اور اپنے جذبات کو بہت خوبصورتی سے شعری پیرہن پہنا رہے تھے۔ ان کے اس کلام کے بعد حضرات، شاعری دنیا کی مادری زبان ہے، شاعری بے چینیوں کا سکون اور تنہائیوں کا سنگیت ہے۔ میں اس وقت ایک ایسے شاعر سے آپ کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں جس کا تعلق پاکستان سے ہے اور اس کے جذبات میں ایک خاص انداز کی نرگسیت اور ریشمیت ہے۔ یہ نام ہے جناب اعجاز رحمانی کا۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ چراغوں کی حفاظت کرتے کرتے ہوا کا رخ بدلنا آ گیا ہے، چراغوں کی حفاظت کرتے کرتے ہوا کا رخ بدلنا آ گیا ہے، کہاں تک آگ برسائے گا سورج، ہمیں شعلوں پہ چلنا آ گیا ہے۔ چراغوں کی حفاظت کرتے کرتے بہت ہوا کا رخ بدلنا آ گیا ہے، کہاں تک آگ برسائے گا سورج، ہمیں شعلوں پہ چلنا آ گیا ہے، ہمیں شعلوں پہ چلنا آ گیا ہے، کہاں تک آگ برسائے گا سورج، ہمیں شعلوں پہ چلنا آ گیا ہے۔ کارگاہ حیات میں لوگوں، کارگاہ حیات میں لوگوں، جب بھی فرعون کوئی آتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ کارگاہ حیات میں لوگوں، جب بھی فرعون کوئی آتا ہے، غرق کرنے کے واسطے اس کو کوئی موسیٰ ضرور آتا ہے، واہ، غرق کرنے کے واسطے اس کو کوئی موسیٰ ضرور آتا ہے۔ اور ایک قطع اور سماعت فرمائیں غزل پیش کروں گا کہ ماحول کبھی خود سے بدلتا نہیں یارو، ماحول کبھی خود سے بدلتا ماحول نہیں یارو، کبھی خود سے بدلتا نہیں یارو، حالات کا یہ رنگ بدلنا ہی پڑے گا، ماحول کبھی خود سے بدلتا نہیں یارو، حالات کا یہ رنگ بدلنا ہی پڑے گا، گزرو گے مشقت سے تو پاؤ گے سکون بھی، کیا کہنے، گزرو گے مشقت سے تو پاؤ گے سکون بھی، سائے کے لیے دھوپ میں چلنا ہی پڑے بھائی گا، بہت اچھے۔ گزرو گے مشقت سے تو پاؤ گے سکون بھی، سائے کے لیے دھوپ میں چلنا ہی پڑے گا۔ بہت اچھے۔ اور آخری قطع کہ جب جلیں گی شعور کی شمعیں، جب جلیں گی شعور کی شمعیں، جب جلیں گی شعور کی شمعیں، روشنی دور دور پھیلے گی،
جب جلیں گی شعور کی شمعیں روشنی دور دور پھیلے گی، جھوٹ روکے گا راستہ کب تک، سچ کی خوشبو ضرور پھیلے گی۔ بہت اچھے بھائی، واہ، جھوٹ روکے گا راستہ کب تک، سچ کی خوشبو ضرور پھیلے گی۔ غزل کا مطلب سماعت فرمائیے۔ عنایت۔ کہ میں بے امان ہوں، میں بے امان ہوں، وہ میری امان میں رہتا ہے۔ کیا کہنے، میں بے امان ہوں، وہ میری امان میں رہتا ہے۔ عجب مکی ہے شکستہ مقام میں رہتا ہے، عجب مکی ہے شکستہ مقام میں رہتا ہے۔ میں بے امان ہوں، وہ میری امان میں رہتا ہے۔ عجب مکی ہے شکستہ مقام میں رہتا ہے۔ اور ایک مطلب دیکھیے کہ عجب کمال، عجب کمال، عجب کمال یہ اس کے بیان میں رہتا ہے۔ کیا کہنے، عجب کمال یہ اس کے بیان میں رہتا ہے۔ کماں سے تیر نکل کر کماں میں رہتا ہے، کماں سے تیر نکل کر کماں میں رہتا ہے، کماں سے تیر۔ میں اس کے نام سے واقف نہ اس کی صورت سے، واہ 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 واہ، میں اس کے نام سے واقف نہ اس کی صورت سے۔ یہ کون ہے جو میرے شہر جاں میں رہتا ہے، یہ کون ہے جو میں اس کے نام سے واقف نہ اس کی صورت سے۔ یہ کون ہے جو میرے شہر جاں میں رہتا ہے۔ وہ انتصاب بھی میرا نوشتہ بھی، واہ واہ، وہ انتصاب بھی میرا نوشتہ بھی، وہ حرف حرف میری داستان میں رہتا ہے، وہ حرف حرف میری داستان میں رہتا ہے۔ شعر سنیے کہ وہ میرے لہجے میں کرتا ہے گفتگو مجھ سے، بہت اچھے، وہ میرے لہجے میں کرتا ہے گفتگو مجھ سے، مگر وہ فرق جو لفظ و بیان میں رہتا ہے، مگر وہ فرق جو وہ میرے لہجے میں کرتا ہے گفتگو مجھ سے، مگر وہ فرق جو لفظ و بیان میں رہتا ہے، مگر وہ فرق۔ اور گزرتے لمحے تو زنجیر ہو نہیں سکتے، گزرتے لمحے تو زنجیر ہو نہیں سکتے، تغیرات کا
موسم جہاں میں رہتا ہے تغیرات کا، موسم جہاں میں رہتا ہے. ایک شعر دیکھیے عنایت. کہ ہمارے زخم جنوں کی بہار ہے غم سے، واہ. ہمارے زخم جنوں کی بہار ہے غم سے، یہ گل وہ ہے جو شگفتہ خزاں میں رہتا ہے، یہ گل وہ ہے جو شگفتہ خزاں میں رہتا ہے. آخر یہ کہ کسی کی لغزش پا سے چراغ جلتے ہیں، واہ واہ واہ. کسی کی لغزش پا سے چراغ جلتے ہیں، اور تمام عمر کوئی امتحان میں رہتا ہے. Only Agfa captures and delivers every shade of color and every minute detail. واہ واہ واہ. کسی کی لغزش پا سے چراغ جلتے ہیں، اور تمام عمر کوئی امتحان میں رہتا ہے، تمام عمر کوئی امتحان میں رہتا ہے. اور مقطع سماعت فرمائیے کہ میں اپنے آپ سے اعجاز کیسے جنگ کروں، میں اپنے آپ سے اعجاز کیسے جنگ کروں کہ میرا بھائی صفِ دشمناں میں رہتا ہے، کہ میرا بھائی صفِ دشمناں میں رہتا ہے. میں اپنے آپ سے اعجاز کیسے جنگ کروں کہ میرا بھائی صفِ دشمناں میں رہتا ہے. میں بے امان ہوں وہ میری امان میں رہتا ہے. عجب مکین ہے شکستہ مکان میں رہتا ہے، عجب مکین ہے. اجاز صاحب، سامعین کی خواہش ہے ایک غزل سے اور نواز دیجیے. کہ وقت کا دامن تنگ ہے لیکن، وقت کا دامن تنگ ہے لیکن میرا دامن تنگ نہیں. وقت کا دامن تنگ ہے لیکن، وقت کا دامن تنگ ہے لیکن میرا دامن تنگ نہیں. دھوپ کے ڈر سے جوڑ جائے رنگ وہ میرا رنگ نہیں. بہت اچھے. دھوپ کے ڈر سے جوڑ جائے رنگ وہ میرا رنگ نہیں. وقت کا دامن تنگ ہے لیکن میرا دامن تنگ نہیں. دھوپ کے ڈر سے جوڑ جائے رنگ وہ میرا رنگ نہیں. کہ بیداری کا عالم مجھ کو، سمجھ فرمائیے، کہ بیداری کا عالم مجھ کو خواب کا موسم لگتا ہے.
کیا بیداری کا عالم مجھ کو خواب کا موسم لگتا ہے کہ حیرت ہے آج ان ہاتھوں میں آئینہ ہے سنگ نہیں، حیرت ہے آج ان ہاتھوں میں، بیداری کا عالم مجھ کو خواب کا موسم لگتا ہے، بہت اچھا، حیرت ہے آج ان ہاتھوں میں آئینہ ہے سنگ نہیں، حیرت ہے آج ان ہاتھوں میں آئینہ ہے سنگ نہیں، کہ بہنے والا سڑکوں پر یہ کس کا لہو ہے میرا ہے، بہنے والا سڑکوں پر یہ کس کا لہو ہے میرا ہے، میں تو اپنا قاتل خود ہوں غیر سے میری جنگ نہیں، میں تو اپنا قاتل خود ہوں غیر سے میری جنگ نہیں، میں تو اپنا قاتل خود ہوں، کہ چیخ اٹھیں گے سارے پربت، چیخ اٹھیں گے سارے پربت، تیشا کوئی لائے تو، بہت اچھے، چیخ اٹھیں گے سارے پربت، تیشا کوئی لائے تو، ایسا کون سا پتھر ہے جس پتھر میں آہنگ نہیں، ایسا کون سا پتھر ہے جس پتھر میں آہنگ نہیں، ایسا کون سا پتھر ہے جس پتھر شفنی، کہ جب تک اس کے قرب کی خوشبو، جب تک اس کے قرب کی خوشبو حاصل تھی میں زندہ تھا، بہت اچھے، جب تک اس کے قرب کی خوشبو حاصل تھی میں زندہ تھا، وہ جو نہیں تو یوں لگتا ہے کوئی بھی میرے سنگ نہیں، وہ جو نہیں تو یوں لگتا ہے کوئی بھی میرے سنگ نہیں، جب تک اس کے قرب کی خوشبو حاصل تھی میں زندہ تھا، وہ جو نہیں تو یوں لگتا ہے کوئی بھی میرے سنگ۔ آخر شعر کہ پہلے اپنے قد کو دیکھیں، کیا کہنے، پہلے اپنے قد کو دیکھیں پھر مجھ پر تنقید کریں، بہت اچھا، پہلے اپنے قد کو دیکھیں پھر مجھ پر تنقید کریں، پہلے اپنے قد کو دیکھیں پھر مجھ پر تنقید کریں، ان کا ذکر بھی کیوں کرتے ہو جو میرے پاس سنگ نہیں، ان کا ذکر بھی کیوں کرتے ہو جو میرے پاس سنگ نہیں، ہونٹوں پر کچھ لفظ شکستہ، ہونٹوں پر کچھ لفظ شکستہ، جملے بھی بے ربطے جاز، ہونٹوں پر کچھ لفظ شکستہ، جملے بھی بے ربطے جاز، دل کی بات سناؤں کیسے کہنے کا بھی ڈھنگ نہیں، دل کی بات سناؤں کیسے، بہت اچھے،
خواتین و حضرات، ابھی اپنے کلام سے نواز رہے تھے جناب اعجاز رحمانی. اب میں ہندوستان سے تشریف لانے والے مہمان شاعر، بنگلور کا علاقہ، وہاں پر بھٹکل ایک ایسی جگہ ہے جو آج بھی شعر و ادب اور اردو تہذیب اور تمدن کا چراغ وہ علاقہ اب بھی جلائے ہوئے ہے. اس سرزمین سے تشریف لائے ہیں محترم فطرت بھٹکلی صاحب، ایک ایسے بزرگ شاعر، قابل قدر شاعر، جن کے یہاں فکر و فن کا امتزاج بھی ہے اور زبان و بیان کا ایک اہتمام بھی. میں فطرت بھٹکلی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں. ان کی شاعری ان کی ذاتی زندگی کے مسائل اور مصائب کی بہت ہی خوبصورت ترجمان ہے. مسئلہ عرض کر رہا ہوں. شعر ہے، ابھی کچھ دو چار شعر میں ایسے تحت میں سناتا ہوں، پھر اس کے بعد ترنم سناؤں گا. شعر ہے: جام مئے خلوص، جام مئے خلوص تو وائز حلال ہے، جام مئے خلوص تو وائز حلال ہے، پینے کے سلسلے میں تیرا کیا خیال ہے؟ واہ واہ. کیا ہے؟ شعر کرتا ہوں، شعر کرتا ہوں. جام مئے خلوص، جام مئے خلوص تو وائز حلال ہے، پینے کے سلسلے میں تیرا کیا خیال ہے؟ واہ. اور شعر کا ہے: یہ دور ارتقاء کا اچھوتا کمال ہے، یہ دور ارتقاء کا اچھوتا کمال ہے، انسان کو آج چین سے جینا محال ہے. واہ. اور شعر کا ہے: اے شیخ مجھ میں آپ کا تقویٰ تو ہے نہیں، اے شیخ مجھ میں آپ کا تقویٰ تو ہے نہیں، میں بے ہنر ہوں آپ کے ہاتھوں میں جال ہے، میں بے ہنر ہوں آپ کے ہاتھوں میں جال ہے. اور شعر ہے: ہر ایک رنج کو دل سے نکال رکھا ہے. شعر ہے: ہر ایک رنج کو دل سے نکال رکھا ہے، تمہارے غم کو مگر میں نے پال رکھا ہے. شعر: ہر ایک عذاب ہے، ہر ایک رنج کو دل سے نکال رکھا ہے، تمہارے غم کو مگر دل میں پال رکھا ہے، اور تمہاری یاد کو بھولے تو ایسا لگتا ہے، تمہاری یاد کو بھولے تو ایسا لگتا ہے، بدن سے روح کو جیسے نکال رکھا ہے. تمہاری یاد کو بھولے تو ایسا لگتا ہے، بدن سے روح کو جیسے نکال رکھا ہے. اور غور طلب شعر ہے: عنایت. سپاس مند ہوں میں اپنے نکتہ چینوں کا. غور طلب شعر ہے: سپاس مند ہوں میں اپنے نکتہ چینوں کا، انہوں نے میرا بڑا ہی خیال رکھا ہے. واہ واہ. کیا کہنے ہیں صاحب. واہ 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 واہ. سپاس مند ہوں میں اپنے نکتہ چینوں کا، انہوں نے میرا بڑا ہی خیال رکھا ہے. اور معاملات جنوں عقل سے ہیں بالا تر، معاملات جنوں عقل سے ہیں بالا تر، خیرد کو عشق نے الجھن میں ڈال رکھا ہے. مطلب ہے: یہ شب و روز یہ دن رات بدل جاتے ہیں، یہ شب و روز یہ دن رات بدل جاتے ہیں، یہ شب و روز یہ دن رات بدل جاتے ہیں، نہ ہو مایوس کے حالات بدل جاتے ہیں. بیٹھنے دیجیے میں خار کو وائر کے قریب. واہ.
بیٹھنے دیجیے میں خار کو واعظ کے قریب، صحبتوں سے بھی خیالات بدل جاتے ہیں. بہت اچھے. کیا کہنے. شرابی، ہاں شرابی کے لیے کہہ جائیں. رات دن نشے بندان رہا کرتا ہے. ادھر پانی. ارے بھائی بغیر حضرات یہ شراب نہیں بلکہ بوتل میں جن ہے. یہ صاحب بغیر پیٹرول کے گاڑی چلتی نہیں. جہاں بغیر پیٹرول کی گاڑی نہیں چلتی ہے. ہاں سنیے. شرابی، رات دن نشے زندان رہا کرتا ہے، سارے عالم سے تو بیگانہ رہا کرتا ہے. اپنے گھر سے تجھے نفرت تو بڑی رہتی ہے، یعنی سڑکوں پہ تیری لاش پڑی رہتی. راہ میں یوں ہے پڑا ہوش کا کچھ پاس نہیں، چاٹ جائے تجھے کتا بھی تو احساس نہیں. پینے والے تجھے پینے کے سوا کام ہے کیا، تو نے سوچا نہیں یوں پینے کا انجام ہے کیا. حضرات، فطرت صاحب نے مختلف انداز کے اشعار سے نوازا اور آپ محظوظ ہوتے رہے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اسٹیج پر شعراء کے شانہ بشانہ ایک شاعرہ محترمہ انجم رہبر صاحبہ ہندوستان سے تشریف لائی ہے. سارے ملک میں ان کی شہرت ہے، اس وجہ سے کہ انجم رہبر صاحبہ کی شخصیت کا حسن اور ان کے کردار کی سادگی اور پاکیزگی ان کی شاعری کا مزاج بنی ہوئی ہے. یہی خوبی ان کی شاعری کی ہے. ان کی آواز میں ایک جادو ہے اور کلام میں ایک خاص انداز کی سچائی اور سادگی. ان ساری باتوں کا امتزاج ان کے کلام میں آپ کو ملے گا. میں انجم رہبر صاحبہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ کہیں تو لٹنا ہے پھر نقد جاں بچانا کیا، کہیں تو لٹنا ہے پھر نقد جاں بچانا کیا، اب آ گئے ہو تو مقتل سے بچ کے جانا کیا. مائک پر انجم رہبر صاحبہ. غزل سے پہلے ایک مطلع اور ایک شعر ملاحظہ فرمائیے. مطلع عرض کر رہی ہوں. اپنی آوارہ مزاجی کو نیا نام نہ دو. کیا کہنے. اپنی آوارہ مزاجی کو نیا نام نہ دو، مجھ کو جنت سے نکلوانے کا الزام نہ دو، مجھ کو جنت سے نکلوانے کا الزام نہ دو. اپنی آوارہ مزاجی کو نیا نام نہ دو، مجھ کو جنت سے نکلوانے کا الزام نہ دو. اب شعر دیکھے گا. میں کدے بند بھی ہو جائے تو پرواہ نہ کرو. کیا کہنے. میں کدے بند بھی ہو جائے تو پرواہ نہ کرو، کسی کم ظرف کے ہاتھوں میں مگر جام نہ دو. بہت اچھے. کسی کیا کم
کہنے ہیں انجم صاحبہ، واہ 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 واہ، بہت شکریہ. کیا کہنے. کسی کم ظرف کے ہاتھ بہت اچھے. مگر جاننا تو. اس کے بعد ایک مطلع شعر اور یاد آ رہا ہے، ملاحظہ فرمائیے مطلع. عنایت. چڑھتے دریاؤں کی مانند بہکتے جائیں، چڑھتے دریاؤں کی مانند بہکتے جائیں، ہم وہ کم ظرف نہیں ہیں جو چھلکتے جائیں. کیا کہنے. ہم وہ کم ظرف نہیں ہیں جو چھلکتے جائیں. بہت اور یہ شعر میرا پسندیدہ، ملاحظہ فرمائیے. ہمیں ہاتھوں میں کوئی قید نہیں کر سکتا، ہمیں ہاتھوں میں کوئی قید نہیں کر سکتا، ہم تو خوشبو ہیں جدھر جائیں مہکتے جائیں، ہم تو خوشبو. بہت اچھے بھائی. ہمیں ہاتھوں میں کوئی قید نہیں کر سکتا، ہم تو خوشبو ہیں جدھر مہکتے جائیں. بہت اچھے. واہ اور واہ واہ. ایک بہت ہی آسان سی غزل سنانا چاہتی ہوں، دوسری بار حاضر ہوئی ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک مطلع دو شعر اور ملاحظہ فرمائیے. مطلع خاص طور سے سماعت کیجیے. جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، جن کے آنگن میں امیری کا جن شجر کے لگتا آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے. بہت اچھے. کیا کہنے انجم صاحبہ، واہ واہ واہ. جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے. چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں، کیا کہنے. چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں، یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے، یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. اور یہ چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں، یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. بہت اچھے. اور یہ شعر خاص طور سے سماعت کیجیے گا. ماں مجھے دیکھ کے ناراض نہ ہو جائے کہیں، واہ. ماں مجھے دیکھ کے ناراض نہ ہو جائے کہیں، سر پہ آنچل نہیں ہوتا ہے تو ڈر لگتا ہے، سر پہ آنچل نہیں ہوتا ہے تو ڈر لگتا ہے. بہت اچھا. ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے. اس کے بعد بہت اچھے. ایک تازہ ترین غزل کے چند شعر اور سماعت کیجیے گا. تم کو بھلا رہی تھی کہ تم یاد آ گئے، تم کو بھلا رہی تھی کہ تم یاد آ گئے، تم کو بھلا رہی تھی کہ تم یاد آ گئے، تم کو بھلا رہی تھی کہ تم یاد آ گئے، میں زہر کھا رہی تھی کہ تم یاد آ گئے، میں زہر کھا رہی تھی کہ تم یاد آ گئے. اب دیکھیے گا یہ شعر. اس وقت رات رانی میرے سونے صحن میں، اس وقت رات رانی میرے سونے صحن میں،
اس وقت رات رانی میرے سونے صحن میں خوشبو لٹا رہی تھی کہ تم یاد آ گئے، خوشبو لٹا رہی تھی کہ تم یاد آ گئے۔ کل میری ایک پیاری سہیلی کتاب میں، کل میری ایک پیاری سہیلی کتاب میں، کل میری ایک پیاری سہیلی کتاب میں ایک خط چھپا رہی تھی کہ تم یاد آ گئے، ایک خط چھپا رہی تھی کہ تم یاد آ گئے۔ اور یہ دو شعر جو میں سنانا چاہتی ہوں۔ ایمان جانیے کہ اسے کفر جانیے، ایمان جانیے کہ اسے کفر جانیے، ایمان جانیے کہ اسے کفر جانیے۔ میں سر جھکا رہی تھی کہ تم یاد آ گئے، میں سر جھکا رہی تھی کہ تم یاد آ گئے۔ اور یہ شعر، ننھا سا ایک دیا تھا جسے سر پھری ہوا، ننھا سا ایک دیا تھا جسے سر پھری ہوا، ننھا سا ایک دیا تھا جسے سر پھری ہوا، جینا سکھا رہی تھی کہ تم یاد آ گئے، جینا سکھا رہی تھی کہ تم یاد آ گئے۔ اور یہ غزل کا آخری شعر، کل شام چھت پہ میر تقی میر کی غزل، کل شام چھت پہ میر تقی میر کی غزل، کل شام چھت پہ میر تقی میر کی غزل، میں گنگنا رہی تھی کہ تم یاد آ گئے، میں گنگنا رہی تھی کہ تم بہت اچھے انجم صاحبہ، کیا کہنا، واہ 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 واہ، بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ میں گنگنا رہی تھی، اور یہ مقطع سماعت فرمائیے گا۔ انجم تمہارا شہر جدھر ہے اسی طرف، انجم تمہارا شہر جدھر ہے اسی طرف، انجم تمہارا شہر جدھر ہے اسی طرف، ایک ریل جا رہی تھی کہ تم یاد ہاں انجم صاحبہ، تمام سامعین کی طرف سے میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے کہ دل ابھی بھرا نہیں۔ انجم صاحبہ سے گزارش ہے کہ بے انتہا محبت اور بے انتہا خلوص کے ساتھ سامعین ان کا کلام سن رہے ہیں، وہ ایک غزل سے یا ایک گیت سے ضرور نوازیں۔ غزل کے چند شعر سماعت فرمائیے، مطلع عرض کر رہی ہوں۔ سچ بات مان لیجئے چہرے پہ دھول ہے، بہت اچھے، سچ بات مان لیجئے چہرے پہ دھول ہے، سچ بات مان لیجئے چہرے پہ دھول ہے، سچ بات مان لیجئے چہرے پہ دھول ہے، الزام آئینوں پہ لگانا فضول ہے، الزام آئینوں پہ لگانا فضول ہے۔ اور یہ دوسرا مطلع، تیری نوازشیں ہو تو کانٹا بھی پھول ہے، تیری نوازشیں ہو تو کانٹا بھی پھول ہے، تیری نوازشیں ہو تو کانٹا بھی پھول ہے، غم بھی مجھے قبول خوشی بھی قبول ہے،
غم بھی مجھے قبول خوشی بھی قبول ہے. اور یہ شعر اس پار اب تو کوئی تیرا منتظر نہیں, اس پار اب تو کوئی تیرا منتظر نہیں, اس پار اب تو کوئی تیرا منتظر نہیں. کچے گھڑے پہ تیر کے جانا فضول ہے, کچے گھڑے پہ تیر کے جانا فضول ہے. اور یہ غزل کا آخری شعر, جب بھی ملا ہے زخم کا تحفہ دیا مجھے, جب بھی ملا ہے زخم کا تحفہ دیا مجھے, جب بھی ملا ہے زخم کا تحفہ دیا مجھے. دشمن ضرور ہے وہ مگر با اصول ہے, دشمن ضرور ہے وہ مگر با اصول ہے. غم بھی مجھے قبول خوشی بھی قبول ہے. اور بہت شکریہ. بہت پڑھ دیجیے. دیکھیں, ایک گیت کے لیے مجھے حکم دیا جا رہا ہے, اس کے چند بند عرض کیے دیتی ہوں. جو گیت میں سنانے جا رہی ہوں پتہ نہیں میں نے یہاں, مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ یہاں سنایا ہے. ہاں, میں جو گیت میں نے ریل گاڑی کو سمبل مان کر لکھا ہے, اس گیت کے چند بند سماعت فرمائیے گا, سن لیجیے ذرا. دوستو یہ گیت سماعت فرمائیے, آپ یقیناً پسند کریں گے. اس گیت میں نے ریل گاڑی کو سمبل مانا ہے اور یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ ریل گاڑی محض ریل گاڑی نہیں بلکہ ہم آپ سب کی زندگی ہے. ملاحظہ فرمائیے. عنایت. چھک 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 ریل چلی ہے جیون کی, چھک 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 ریل چلی ہے جیون کی. ہنسنا رونا جاگنا سونا کھونا پانا سکھ دکھ دکھ سکھ, چھک 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 ریل چلی ہے جیون کی. اب بند دیکھیے گا. چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے موٹی موٹی خبروں تک, چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے موٹی موٹی خبروں تک, یہ گاڑی لے جائے گی ہم کو ماں کی گود سے قبروں تک, یہ گاڑی لے جائے گی ہم کو ماں کی گود سے قبروں تک. سب چلاتے رہ جائیں گے رک 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 رک, چھک 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 ریل چلی ہے کیا کہنے, چھک 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 ریل چلی ہے جیون کی. اگلا بند دیکھے گا. ساما باندھ کے رکھو لیکن چوروں سے ہوشیار رہو, ساما باندھ کے رکھو لیکن چوروں سے ہوشیار رہو. جانے کب چلنا پڑ جائے چلنے کو تیار رہو, جانے کب چلنا پڑ جائے چلنے کو تیار رہو. جانے کب سیٹی بج جائے سگنل جائے جھک, چھک 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 ریل چلی ہے جیون کی. بہت اچھے. چھک 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 ریل چلی ہے جیون کی. اور یہ گیت کا آخر بند سمبلز دیکھیے گا. اس میں رات اور دن اس ریل کے ڈبے اور سانسوں کا انجن ہے, رات اور دن اس ریل کے ڈبے اور سانسوں کا انجن ہے. عمر ہے اس گاڑی کے پہیے اور چتال اسٹیشن ہے, عمر ہے اس گاڑی کے پہیے اور چتال اسٹیشن ہے. جیسے دو پٹری ہو ویسے ساتھ چلے سکھ دکھ, چھک 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 ریل چلی ہے جیون کی. چھک 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 ریل چلی ہے جیون کی. شکریہ. بہت اچھے.